السلام علیکم۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ طاہرہ اللہ تجھے غرق کرے، پانی تو دے جا مجھے۔ ساس بستر پر پڑے پڑے چلائی اور چیخ چیخ کر تھک گئی۔ نہ بیٹے نے دھیان دیا نہ بہو نے پانی دیا۔ حلق میں خاردار جھاڑیاں اگائی تھی مگر پیر کب کے ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ اٹھنے کی کوشش میں جان سے ہی ہاتھ دھونا پڑتے، منہ کے بل گرتی اور اٹھانے کو کس نے دوڑنا تھا۔ بڑا بیٹا تھوڑا بہت خیال رکھتا تھا، وہ کام پر گیا تھا، پیچھے چھوٹا بیٹا اور بہو بس سارا دن پڑے پڑے بہو کے دو بولوں کو ترس جاتی۔ ہائے ناز پیٹی، لڑ ہی لیتی مجھ سے، چلو زبان ہی ہل جل لیتی، پر نہ جی، بہو نے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی اور بیٹوں نے آنکھ بند کر لی تھی، بھلے سے مرے یا جیے۔ بہو بیاہ کے لائی تھی کہ چلو گھر سنبھال لے گی، بوڑھی ہڈیوں میں اٹکی جان کچھ تو سکھ سانس لے گی۔ پاس پڑوس والی ہمسائیاں جو بہو کی ڈسی تھی، سمجھتی تھی کہ بچ کے رہنا، راجدھانی ہاتھ سے گئی۔ اب بیٹے بھی گئے، گھر بھی گیا، مگر وہ ذرا مختلف طرح کی ساس تھی۔ بیٹوں کا اچار ڈالنا ہے، بھئی بہوؤں کے ہی ہیں اور پیسوں کی کیا ضرورت ہے۔ اب میں نے کون سا بیٹی کا راج اکٹھا کرنا ہے، بس 2 وقت کی روٹی ملتی رہے اور 2-4 میٹھے بول بس۔ میں نے خالی خولی گھر کا کیا کرنا ہے۔ وہ صرف باتیں نہیں کرتی تھی، اس نے واقعی بہو کو تنکے جتنی تکلیف بھی نہ ہونے دی، نہ بیٹے کو پھانس کر رکھنے کی کوشش کی، نہ دونوں کی مل بیٹھنے پر جل کے راکھ ہوئی، بلکہ وہ تو ان کو ہنستا مسکراتا دیکھ کر سوتی بن جاتی کہ کہیں دونوں اس کے لحاظ میں چپ نہ کر جائیں۔ بڑا بیٹا سیدھا سادہ محبت کرنے والا، مگر بہو خوبصورت اور ذرا نک چڑی تھی، جی چاہتا تو ہنستی، نہیں تو چپ رہتی۔ چھوٹا ندیم پہلے پہل تو گھر سے دور رہا کہ نئی نئی شادی ہے، مگر اب وہ مستقل گھر میں دکھائی دیتا تھا۔ زہرا بی بی چپکے چپکے دیکھتی رہتی، وہ تو جیسے اس گھر کا حصہ ہی نہیں تھی۔ چھوٹا بیٹا ندیم بھابھی بھابھی کرتا پھرتا، دوسرے معنوں میں سانس بھی بھابھی سے پوچھ کر لیتا۔ شاید وہ تھی ہی اتنی اچھی۔ طاہرہ اور ندیم ہم عمر تھے اور طاہرہ کا شوہر علیم 1-2 سال بڑا تھا دونوں سے۔ وہ روز شام کو سموسے بسکٹ فروٹ لاتا، مگر وہ دیکھتی بڑا بیٹا خراٹے لے رہا ہوتا یا اس کے کام پر چلے جانے کے بعد وہی چیزیں طاہرہ اور ندیم ہنس ہنس کے کھا رہے ہوتے۔ دونوں کے کہہ کے آسمان کو چھوتے۔ زہرا بی بی جہاں دیدہ تھی، وہ کوشش کرتی تھی کہ بیٹے کے جانے کے بعد طاہرہ اس کے پاس بیٹھا کرے، وہ انسنی کر دیتی تھی۔ وہ پڑے پڑے پریشان ہوتی رہتی، کیا پتا یہ اس کا وہم ہو، مگر رہ رہ کر احساس ہوتا کہ یہ محض وہم نہیں۔ بڑا بیٹا نہایت صاف ستھرے ذہن کا مالک تھا، وہ اپنے سامنے بھی دونوں کی بے تکلفی کو دیور بھابھی کی بجائے بہن بھائیوں والا پیار سمجھتا تھا۔ اکثر وہ سو جاتا تھا اور ندیم اور طاہرہ رات گئے تک جاگتے رہتے تھے۔ وہ سب کے سامنے بیٹھے ہنستے رہتے، گھر کے مسائل تھے ہی کیا، یہ لینا ہے وہ نہیں لینا، بچت کیسے کرنی ہے، کیسا گھر بنانا ہے کیسا نہیں، مشورے ہوتے رہتے، اور پھر نہ جانے کب دونوں سوتے، پتہ نہیں کب بہو بیٹے کے پاس جاتی تھی اور جاتی بھی تھی کہ نہیں۔ زہرا بی بی کی آنکھیں انہیں دیکھ دیکھ کر تھکنے لگتی، مگر وہ باتیں کرتے تھکتے نہیں تھے۔ زہرا بی بی آوازیں پیدا کر کے انہیں احساس دلانے کی کوشش کرتی، کبھی لاٹھی سے بلی بھگاتی، کبھی پانی مانگ لیا، کبھی کروٹ بدل لی کہ وہ ہوشیار ہو جائیں، جان جائیں وہ دونوں نہیں جاگ رہے بلکہ ایک تیسرا شخص بھی گھر میں بیدار ہے، جاگ رہا ہے۔ چھوٹے بیٹے کی آنکھوں کی چمک اور والیانہ پن زہرا بی بی سے چھپا ہوا نہیں تھا، اور بڑے بیٹے کی بے ہوشی بھی اسے چین نہ لینے دیتی تھی، جو کچھ سمجھتا ہی نہ تھا۔ گھروں کو تباہ کر ڈالتی ہیں طاہرہ جیسی عورتیں۔ وہ اگر منہ کھولتی تو بڑا بیٹا چھوٹے کو مار دیتا اور خود پھانسی چڑھ جاتا۔ طاہرہ کوئی اور گھر ڈھونڈ لیتی، خالی ہاتھوں زہرا بی بی نہیں رہنا تھا۔ وہ 2 بیٹوں کی بربادی کا غم نہیں سہ سکتی تھی، اور بدنامی رسوائی تو مقدر تھی ہی۔ صبح ناشتے کا وقت تھا، علیم ناشتہ کر کے گھر سے جا چکا تھا۔ ندیم گرم گرم خستہ پراٹھے، دہی، اچار اور گرما گرم نہاری میں لقمے ڈبو ڈبو کر خود بھی کھا رہا تھا اور بہو بھی شوہر کو چائے اور باسی روٹی کے ساتھ ناشتہ کروا کر رخصت کرنے کے بعد ندیم کے ہاتھ سے لقمے لے رہی تھی۔ دونوں میں کوئی خوف خدا نہیں تھا، اپنے بھائی کی کمائے ہوئے رزق میں سے کھا پی رہا تھا اور پلید بھی کر رہا تھا۔
ज़ोहरा बीबी की आंखों में खून उतरा हुआ था। वो आजकल बिला वजह ही गुस्सा करने लगी थी, जोर से चीखती, अपने होने का एहसास दिलाती, मगर नकार खाने में उनकी आवाज पर कान किसने धरने थे। वो इस वक्त को कोसती थी जब ताहिरा जैसी डाइन को उसने पसंद किया था। या अल्लाह, तू मेरी मदद कर, मुझ बूढ़ी मस्कीन पर रहम खा। वो झोलियां उठा उठा कर दुआएं मांगती, या अल्लाह, इस दुख का हल दे दे। मेरे मौला, मैं बहुत कमजोर हूँ। उसका जी चाहता था कि वो बहू को जूतों से पीटे, उस पर डंडे बरसाए, मगर अल्लाह ने उसे बेबस कर रखा था। बेटे 2 सेकंड से ज्यादा टिकते नहीं थे पास। कौन सुनने वाला था? कोई भी नहीं। एक दिन पता चला कि नदीम काम से लग गया है। उसे कुछ सुख की सांसें आई थी कि अब बहू घर में अकेली रहेगी। दोनों बेटे शाम को घर लौटा करेंगे तो बहू का देहांत बट जाएगा और 4 पैसे जमा हो गए तो छोटे की शादी कर देंगी। अल्लाह रहम कर देगा। उसे कुछ सुकून महसूस हुआ था। नीम के घने दरख्त थे, उसने आंखें मूंद ली थी। वैसे भी रातों को जाग जाग कर थकन से बुरा हाल था। आज नदीम काम पे गया था, बहू अकेली थी। ज़ोहरा बीबी सो गई थी, मगर बुढ़ापे की नींद नहीं होती। दर्द सोने कहाँ देते हैं। वो भी कच्ची पक्की नींद में थी। अंदर से हंसने की आवाज ने उसे जगा दिया था। ये उसके बेटे नदीम और बहू के हंसने की आवाज थी। दोनों अंदर पलंग पर बैठे थे कि लेटे थे मालूम नहीं था, मगर शर्मगी हंसी बहुत कुछ समझाती थी। या अल्लाह, मैं क्या करूं? अगर अलीम आ गया तो? वो कांप गई थी। ताहिरा, नी ताहिरा, उठ, मुझे रोटी दे दे, बड़ी भूख लगी है। मगर कोई जवाब नहीं आया। उसने गुस्से से अपना जूता दरवाजे पर दे मारा तो दोनों बाहर निकल आए। बहू चूल्हे चौकी में मसरूफ हो गई और बेटा, जिसके चेहरे पर लिपस्टिक के निशान थे, बाहर जाने लगा। ज़ोहरा की आंखें और दिमाग फट से गए। मुंह धो के जा नदीम, अल्लाह से डर मेरा बच्चा, अल्लाह से डर। उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। वो रो देने को थी और नदीम और ताहिरा थोड़ा खसिया से गए थे। नदीम नलकी पर उसके करीब ही मुंह धो रहा था। ज़ोहरा बीबी इस गंदे कीड़े को नफरत से देख रही थी। वो चला गया और ताहिरा सास की चीखों पुकार को नजरअंदाज करके नदीम के कपड़ों को तार से उतार कर खूब जमा कर तय लगा रही थी। खाला नुसरत ज़ोहरा बीबी को चीखों से रोते देखकर परेशान हो गई थी। इतना तो उसकी मामू की बेटी अपनी रुखसती पे भी न रोई थी जितना अब सिसक सिसक कर रो रही थी। ज़ोहरा बीबी को शक था कि उसे कोई बड़ी बीमारी लग गई है, इसलिए वो छोटे बेटे का घर बसाकर मरना चाहती थी। अब उसके पास बहुत कम मोहलत थी और वो जल्द अज जल्द नदीम की शादी करना चाहती थी। खाला नुसरत ने हामी भर ली थी और फौरन से रुकैया का रिश्ता ले आई और झट मंगनी पट ब्याह ही हुआ था। और नदीम बहुत चीखा चिल्लाया था कि अभी उसे शादी नहीं करनी और ताहिरा ने भी जितना हो सका लड़की वालों को जलील किया, मगर ज़ोहरा बीबी और रुकैया के घर वाले बड़े साबित कदम निकले थे। आखिर को नदीम कमाऊ लड़का था। अच्छे रिश्ते आसानी से नहीं मिलते, सब्र तो करना था। उन्होंने ताहिरा की चालाकी को एक तरफ किया और बेटी को दुल्हन बनाकर नदीम के संग रुखसत कर दिया। ताहिरा तिल मिलाकर रह गई थी। उसने रुकैया के घर वालों को बहुत सुनाई थी। वो किसी बात को खातिर में नहीं लाए, बस बेटी ब्याहनी थी, ब्याह दी। ज़ोहरा को दुल्हन बनी रुकैया हफ्त अकलीम की दौलत लगी थी। वो जल्द अज जल्द उसे नदीम के कमरे में पहुंचाना चाहती थी। यही लड़की थी जो इस घर को हविस के इस शैतानी खेल से बचा सकती थी। आज पहला दिन था जब ज़ोहरा बीबी खुश हुई थी दिल से। अलीम ताहिरा के साथ अपने कमरे में और दूसरे कमरे में नदीम और रुकैया, और वो खुद बड़े छपरे के नीचे अकेली। आज तो बेफिक्री से सोना था, अब सब ठीक हो जाएगा। इस तरह नदीम खामोशी से कमरे में गया था। लगता था सब खैर हो गई है। वो जितना पहले शादी से भागा था, अब वैसे ही चुपचाप अपनी दुल्हन के पास गया था। दोनों बेटे अपने घर के हस्ती वाले थे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। शुरू में नदीम दुल्हन के आस पास फिरता रहा, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता दूर होने लगा। वो अब भी ज्यादा वक्त रुकैया की बजाय ताहिरा से बातों में गुजारता था। दोनों वापस फिर उसी मामूल पर आ रहे थे, मगर अब एक और जीता जागता वजूद भी उनके दरमियान था, और वो वजूद ज़ोहरा की तरह माजूर नहीं था। रुकैया अपने शोहर के कपड़े जूते खुद संभालना चाहती थी और ताहिरा उसे रोकती थी। कभी कपड़े छीने, कभी जूते, कभी नाश्ता बनाने पर झगड़ा और कभी खाना देने पर झगड़ा। ताहिरा हर कदम पर रुकैया का इम्तिहान साबित हो रही थी। वो किसी तौर
ندیم کا پیچھا چھوڑنے پر تیار نہیں تھی، اور ندیم ہر وقت لڑتا تھا، چیختا تھا اور سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ رقیہ کو کوس رہا ہے یا طاہرہ کو، مگر وہ ہر وقت غصے میں رہنے لگا تھا۔ رقیہ اسے بات کرنے سے گھبرانے لگی تھی، وہ ایسا آخر کیوں کر رہا ہے؟ علیم تو اپنی بیوی کو اس طرح گالیاں نہیں بکتا تھا، تو آخر اس کا شوہر ہی کیوں؟ شادی کو 1 مہینہ بھی نہ ہو پایا تھا کہ وہ بدترین قرار دے دی گئی تھی۔ طاہرہ اور ندیم اسے بدتمیز کہتے تھے اور علیم بھائی اسے گھر میں فساد پھیلانے کی ذمہ داری قرار دیتے تھے۔ اس 1 مہینے میں ندیم نے 1 مرتبہ بھی اسے مسکرا کر نہیں دیکھا، بلکہ وہ تو اس سے ہمیشہ بیزار ہی نظر آتا تھا۔ کئی بار رقیہ کے والدین آئے، سمجھایا بجھایا، مگر وہ کیسا غصہ تھا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، کیسی جھنجھلاہٹ تھی جو سوار رہتی تھی۔ رقیہ جتنا قریب جاتی وہ اتنا دور بھاگتا، پھر بھی بشری تقاضے اسے کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کمزور لمحے میں اسے رقیہ کے قریب کر دیتے تھے۔ بس یہی غلط فہمی تھی کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، مگر چڑھتا سورج، دن کے اجالے اور شوہر کی خونی نگاہیں اور ہی کہانی سناتی تھی۔ زہرا سمجھاتی جو کوئی اس کے پاس بیٹھتا۔ ندیم اب ماں کو بھی قصوروار ٹھہراتا تھا جو ایسی فتنی کو بہا لائی تھی جس نے گھر کا سکون برباد کر دیا ہے۔ زہرا بہو کو تسلی دلاسے دیتی، سمجھاتی رہتی۔ طاہرہ دن بہ دن پر پھیلا رہی تھی اور چھوٹی بہو کے لیے گھر میں جگہ کم ہوتی جا رہی تھی۔ اب دو بدو لڑائی ہونے لگی تھی۔ کچھ سمجھ چکی تھی، مگر سب کچھ جاننے سے پہلے ہی ندیم نے اسے فارغ کر دیا تھا۔ وقت کتنا لگتا ہے ان بولوں میں۔ رقیہ کا بوریا بستر گول ہوا اور زہرا رو رو کر اندھی ہو گئی۔ اب پھر وہی منظر تھا جس سے وہ ڈرتی تھی۔ 3 مہینے میں بہو گھر میں ٹک نہ سکی۔ اب طاہرہ کھلم کھلا گاتی پھرتی تھی۔ تار پر رقیہ کا نیلا دوپٹہ ٹنگا رہ گیا تھا، باقی سامان وہ لے گئی تھی۔ زہرا اسے دیکھ دیکھ کر روتی تھی، کیسی زندگی تباہ کی تھی ایک معصوم لڑکی کی۔ کاش وہ بیٹے کی شادی ہی نہ کرتی اور نہ بیٹی والے کے گھر کے منہ پر طلاق کا لیبل لگتا۔ وہ رہ رہ کر نادم ہوتی۔ طاہرہ کے میکے والے اپنی چھوٹی بیٹی ندیم کو دینے کا ارادہ ظاہر کر چکے تھے، مگر طاہرہ کسی طرح بھی ماننے کے موڈ میں نہیں تھی۔ بس ایک خاموشی اور ٹال مٹول، کبھی ندیم راضی نہیں، کبھی ابھی ارادہ نہیں۔ طاہرہ کے لچھن دن بہ دن بگڑ رہے تھے، بچہ کوئی ہوا نہیں، بس ہنسی ٹھٹول میں وقت گزر رہا تھا۔ شام کا وقت تھا، سورج ڈوب رہا تھا، ہر طرف سردی پھیلی ہوئی تھی۔ آسمان آہستہ آہستہ ستاروں سے سج رہا تھا۔ بڑا بیٹا اور بہو اچھے موڈ میں تھے۔ ندیم دوسری چارپائی پر لیٹا تھا، اللہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ طاہرہ چائے بنا کر لائی اور شوہر کو اپنے ہاتھوں سے چائے پلانے لگی۔ اس والہانہ پن پر ساس کو حیرانی ہوئی، مگر بندہ بشر ہے، بدلنے میں دیر تھوڑی لگتی ہے، کیا پتا طاہرہ سیدھی راہ پر آ گئی ہو۔ طاہرہ نے بڑے لاڈ سے شوہر کو چائے پلائی، پھر گپ شپ کرنے لگی۔ علیم بھی موڈ میں تھا، ہنس رہا تھا۔ ندیم چپ تھا۔ ساس آہستہ آہستہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی اور علیم سب سے پہلے سو گیا تھا۔ صبح کسی کی آنکھ معمول کے مطابق نہیں کھلی تھی، خود زہرا بی بی کی بھی نہیں، حالانکہ وہ صبح سویرے اٹھنے کی عادی تھی، مگر اس روز اتنی دیر سے بہو نے چائے پاپا کھلایا اور اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد روتی پیٹتی باہر آئی تھی۔ علیم مر چکا تھا، نہ جانے رات کے کس پہر مر گیا تھا۔ دونوں نے رونا پیٹنا مچا دیا تھا۔ زہرا بی بی کے ہاتھ سے چائے گر گئی تھی، وہ صدمے سے نیچے گر گئی۔ ہائے میرا علیم! سارا محلہ جمع ہو گیا تھا۔ علیم کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، شام تک دفن کر دیا گیا۔ کل جہاں بیٹھ کر ہنستا رہا تھا وہیں پھٹے پر نہلایا گیا۔ زہرا کو اب نظر بھی کم آتا تھا، رو رو کر آنکھوں کا پانی مر گیا تھا۔ علیم کے ماتھے پر گرے بال اس کی آنکھوں کے آگے سے ہٹتے نہیں تھے۔ کبھی ہاتھ، کبھی ناخون، کبھی بچپن، کبھی لڑکپن، سب یاد آتا تھا۔ اب دیکھنا بھی کیا تھا، بہو اور بیٹا نکاح کر لیتے، بس کہانی ختم ہو جانی تھی۔ علیم تو مر گیا، اب مجھ سے نکاح کیوں نہیں کرتی؟ تمہارے لیے میں نے علیم کو ختم کر دیا۔ جب بڑے بھائی کے منہ پر تکیہ دیا تھا نا میں نے، تب اس کے پاؤں آخری بار ہلے تھے۔ بڑا درد سہا ہے میں نے طاہرہ تمہارے لیے، اب میں تمہارا ہوں اور تم میری۔ اب ہمارے بیچ کوئی نہیں رہا، اب عدت بھی تمام ہوئی، چلو نکاح کر لیتے ہیں۔ وہ جیسے اسے بچوں کی طرح پچکار رہا تھا۔ خوبرو طاہرہ کے تیور سب بدل چکے تھے، اس کی ندیم کے علاوہ بھی کئی طلبگار تھے۔ قتل تم نے کیا ہے، میں نے نہیں، اس نے جیسے یاد دلایا تھا، جتایا تھا۔
اور نیند کی بھاری مقدار میں گولیاں تم نے پلائی تھی، وہ بھی چیخ کر بولا۔ اور منہ پر تکیہ تو تم نے دیا تھا نا۔ طاہرہ بے حد شاطر عورت تھی، ندیم کو اب پتہ چلا تھا، وہ آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ اس نے طاہرہ کو تھپڑ مار دیا تھا۔ طاہرہ چیخنے چلانے لگی تھی، لیکن ندیم پر تو خون سوار تھا۔ اس کے دل پر بھائی کو قتل کرنے کا بوجھ تھا، اور جس کے لیے اس نے اتنا برا گناہ کیا، اس کی دغا بازی۔ اس نے طاہرہ کے گلے پر ہاتھ رکھے تھے۔ چیخو پکار سن کر محلے والے آ گئے تھے۔ سب نے ندیم کو دھکیل کر طاہرہ کو چھڑایا تو اس کا بے جان وجود زمین پر گرا تھا۔ طاہرہ دنیا سے جا چکی تھی۔ ندیم پھانسی کے پھندے تک پہنچ گیا تھا۔ زہرا بی بی نے آخری سانس لی اور بستر خالی کر دیا۔